کسی شاگرد نے اپنے استاد سے کہا، ہم رات دن اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتے ہیں مگر اللہ تعالیٰ ہمیں سزا نہیں دیتا۔ استاد محترم نے جواب دیا، ایسی بات نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ ہمیں کتنی سزائیں دیتا ہے مگر ہمیں اس بات کا احساس نہیں ہوتا۔ مناجات الہی کی لذت سے محرومی، کیا رب سے مناجات کی لذت تم سے چھین نہیں لے گئی؟ دل کی سختی، اس سے بڑی سزا کیا ہو سکتی ہے کہ انسان کا دل سخت ہو جائے۔ نیکیوں کی توفیق نہ ملنا، ایک بڑی سزا یہ بھی ہے کہ تمہیں نیکیوں کی توفیق بہت کم ملے گی۔ تلاوت قرآن پاک سے غفلت، کیا ایسا نہیں ہوتا کہ دن کے دن گزر جاتے ہیں مگر تلاوت قرآن کی توفیق نہیں ملتی، بلکہ بسا اوقات قرآن کی آیت سنتے ہیں جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر یہ قرآن پہاڑ پر نازل ہوتا تو اللہ کے خوف سے ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ ہم یہ آیت سنتے ہیں مگر ہمارے دلوں پر کوئی اثر نہیں ہوتا۔ نماز تہجد سے محرومی، لمبی لمبی راتیں گزر جاتی ہیں مگر کبھی تہجد کی توفیق نہیں ملتی۔ ذکر الہی سے لاپرواہی، کیا اللہ کے ذکر سے ہماری زبانیں خاموش نہیں رہتی؟ نیکیوں کے موسم بہار کی ناقدری، نیکیوں کے موسم بہار آتے اور گزر جاتے ہیں، جیسے رمضان المبارک کے روزے، شوال المکرم کے روزے اور ذوالحجہ کے مبارک ایام وغیرہ، مگر عبادت کرنے کی توفیق نہیں ملتی۔ اس سے بڑی سزا اور کیا ہو سکتی ہے؟ عبادت کو بوجھ محسوس کرنا، کیا ہم عبادت کو بوجھ محسوس نہیں کرتے؟ دنیا کی محبت، کیا ہم مال و دولت اور منصب و شہرت کی بیجا حرص و لالچ میں مبتلا نہیں ہیں؟ اس سے بڑی سزا اور کیا ہو سکتی ہے؟ کبیرہ گناہوں کو معمولی سمجھنا، کیا ایسا نہیں کہ ہم بڑے بڑے گناہوں کو معمولی اور حقیر سمجھتے ہیں، جیسے جھوٹ، غیبت اور چغلی وغیرہ؟ فضول کاموں میں مشغولیت، کیا بیشتر اوقات ہم فضول اللہ یعنی چیزوں میں مشغول نہیں رہتے؟ آخرت سے غفلت، کیا ہم نے آخرت کو بھلا کر دنیا کو اپنا سب سے بڑا مقصد نہیں بنا لیا؟ اپنے کبیرہ گناہوں کو گناہ نہ سمجھنا، کیا ہم رات کو سوتے وقت اپنے دن بھر کے اعمال کا جائزہ لیتے ہیں؟ کیا ہماری ذات سے، حرکتوں سے، غلط فیصلوں سے کس کس کو تکلیف اور اذیت پہنچ رہی ہے؟ یہ ساری محرومیوں اور بے توفیقی بھی اللہ کی طرف سے عذاب اور سزائیں ہیں مگر ہمیں اس بات کا احساس نہیں ہوتا۔ یاد رکھو، اللہ تعالیٰ کا یہ بہت معمولی عذاب ہے جسے ہم اپنے مال و اولاد اور صحت میں محسوس کرتے ہیں، اور حقیقی عذاب اور سب سے خطرناک سزا وہ ہے جو دل کو ملتی ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ سے ہمیں عافیت کی دعا مانگنی چاہیے اور اپنے گناہوں کی معافی طلب کرنی چاہیے، کیونکہ گناہ کے سبب بندہ عبادت کی توفیق سے محروم کر دیا جاتا ہے۔ اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، اے اللہ آپ مجھے اپنا ذکر کرنے، شکر کرنے اور بہترین طریقہ پر عبادت کرنے کی توفیق عطا فرما دیں۔ آمین۔